بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا 69واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں تفتزانی رحمہ اللہ نے مصنف کے اگلے کلام کے لیے تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کی تھی اور اجمالی طور پہ مقتضی حال کے درمیان وجہ اثر اور اس کی اقسام کا تذکرہ کر دیا تھا۔ اس سبق میں جو مقتضی حال کی پہلی قسم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ اللہ کے مطابعات میں فرمایا کہ فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يبين مقام خلافه أي خلاف كل منها، يعني إن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند يبين المقام الذي يناسبه التعريف، ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه يبين مقام تقييده بمؤكد أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبه ذلك، ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يبين مقام تأخيره، وكذا مقام ذكره يبين مقام حذفه، فقوله خلافه شامل لما ذكرناه۔ اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے مقتضی حال کی جو پہلی قسم تھی جو اجزاء کے ایک جملے کے اجزاء کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ تنکیر ہے، اطلاق ہے، تقدیم ہے اور ذکر ہے، یہ چار مقام، ان میں سے ہر ایک کا مقام اس کے خلاف کے مقام کے مبین ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مقام جس کے مناسب مسند علیہ کو نکرہ لانا ہے تو وہ اس مقام کے مبین ہے جس کے مناسب مسند علیہ کو معرفہ لانا ہے۔ مثلا مسند علیہ کو نکرہ لانے کا ہے کہ جیسے رجل فی الدار قائم اور جاء رجل، اب یہ وہ مقام تھا کہ یہاں پر مسند علیہ کو نکرہ لانا مناسب تھا، یہ مقام اس مقام کے مبین ہے جہاں مسند علیہ کو معرفہ لانا ہے، جیسے زید قائم اور جاء زید۔ اب رجل فی الدار قائم اور زید قائم یہ مبین ہے آپس میں، اس طرح جاء رجل اور جاء زید آپس میں مبین ہے کیونکہ وہاں پر مسند علیہ کو نکرہ لانا مناسب تھا، یہاں معرفہ لانا۔ اسی طرح وہ مقام جس کے مناسب مسند کو نکرہ لانا ہے وہ اس مقام کے مبین ہوگا جس کے مناسب مسند کو معرفہ لانا ہے، جیسے زید قائم یہاں پر مسند کو نکرہ لانا مناسب ہے، اب زید القائم جہاں پر مسند کو معرفہ لانا ہے تو وہ اس کے مقام کے مناسب مبین ہو گیا۔ اسی طرح وہ مقام جس کے مناسب مطلق حکم رکھنا ہے بغیر کسی قید کے جیسے زید قائم، تو یہ مقام اس مقام کے مبین ہوگا جہاں پر حکم کو موقت کے ساتھ مقید کر کے بیان کرنا، جیسے ان زید قائم، یا کوئی ادات قصر کے ساتھ مقید کر کے بیان کرنا جیسے ما زید الا قائم یا انما زید قائم۔ اب جہاں پر مناسب مقام یہ ہے کہ حکم کو مطلق رکھا جائے بغیر کسی تقیید کے، تو وہاں پر وہ مقام مبین ہوگا اس مقام کے کہ جہاں پر حکم کو کسی قید کے ساتھ بیان کیا جائے یا ادات قصر کے ساتھ لگا کے بیان کیا جائے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے ماتن کا کہ جہاں پر مقام مسند علیہ کو نکرہ لانا ہے وہاں وہ مناسب ہوگا، اور جہاں پر مناسب مسند علیہ کو معرفہ لانا ہے ان دونوں کے آپس میں تباین ہے۔ اسی طرح جہاں پر مسند کو نکرہ لانا ہے وہ تباین ہے مسند کو معرفہ لانے والے مقام کے،
اسی طرح جہاں پر حکم مطلق ہوگا وہ مبین ہے اس کے جہاں پر حکم مقید ہوگا. تو آپس میں یہ اجزائے جملہ کے تفاوت موجود ہے، تباین موجود ہے، تو اس لیے مقتضی حال تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یہ جو حکم کو مقید کرنا ہے اور حکم کو مطلق رکھنے والی بات ہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جس کو سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے. حکم سے مطلب یہ ہے کہ وہ نسبت ہوتی ہے جو مستد الیہ اور مستد کے درمیان حاصل ہوتی ہے، وہ نسبت ہے حکم سے مراد. اور اسی نسبت کی وجہ سے مستد کا مستد الیہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ جس کے بعد مستد کو محکوم بھی اور جس کے محکوم مستد الیہ کو محکوم علیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو گویا کہ مستد اور مستد الیہ کے درمیان جو نسبت حاصل ہوتی ہے وہ حکم ہے، اور اس حکم کے بعد مستد کو محکوم بھی کہتے ہیں اور مستد الیہ کو محکوم علیہ کہتے ہیں. اسی طرح وہ مقام جس کے مناسب جو ہے وہ تعلق کا مطلق رکھنا ہے تو اس مقام کے مبین ہوتا ہے جس کو مناسب تعلق کو مقید کرنا ہے. اب یہ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ تعلق سے مراد جو ہے وہ مسند کا اپنے معمول کے ساتھ تعلق ہے، جیسے فعل کا مفعول کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ مقام مثال کے طور پہ جہاں پر فعل کا مفعول کے ساتھ تعلق مطلق رکھنا چاہیے تو وہ اس مقام کے مبین ہوگا جہاں پر وہ موقت تعلق ہوگا، جیسے ضربت زیدن اور لا تضربن زیدن، یہ جہاں پر جو ادات قصر کے ساتھ اس تعلق کو مقید کر دیا جائے جیسے ما ضربت الا زیدن. اسی طرح وہ مقام جس کے مناسب یہ تھا کہ بھائی مستد الیہ کو تابع کی قید سے مطلق رکھنا ہے کہ مستد الیہ کے بعد کسی قسم کا کوئی تابع نہیں ہے، مطلق رکھنا ہے جیسے زید قائم. تو یہ مقام اس مقام کے مبین ہوگا جس کے مناسب یہ تھا کہ بھائی مستد الیہ کو تابع کے ساتھ مقید کر دیں آپ، جیسے زید الطویل قائم. یہی حال جو ہے وہ مستد میں جیسے زید قائم اور زید رجل طویل، اب یہ آپس میں تباین ہے. اسی طرح وہ مقام جس کے مناسب یہ تھا کہ بھائی مسند کا متعلق جو ہے اس کے معمول کا جو مطلق ہے اس کا معمول مطلق ہونا چاہیے، جیسے زید ضارب رجلا. تو یہ مقام جو ہے وہ مبین ہے اس مقام کے جہاں پر مسند کا معمول کسی تابع کی قید کے ساتھ مقید ہے، جیسے زید ضارب رجلا طویلا. تو اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک جملے میں اجزائے جملہ ہوتے ہیں ان میں جو تعلق اور حکم کی نوعیت ہوتی ہے، کبھی وہ تنکیر کی ہوتی ہے، کبھی اطلاق کی، کبھی تقدیم کی، کبھی ذکر کی، تو وہ اس کے مقام کے مخالف ہوتی ہے جہاں پر ان کا خلاف ہوتا ہے. خلاف کی آگے تشریح آ رہی ہے. اس کو ہم نے مزید بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ باتیں کریں کہ جہاں پر مستد الیہ کو نقل لانا تھا وہاں پر مناسب یہ تھا تو وہ مقام اس مقام کے مبین تھا جہاں پر اس کو معرفہ لانا تھا. اسی طرح حکم کی بات ہے کہ حکم کا مطلق رکھنا اور حکم کو مقید کرنا یا ادات قصر کے ساتھ بیان کرنا، یہ دونوں آپس میں تباین رکھتے ہیں. اب یہاں پر تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو مطلق اور مقید کی بحث ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ چند چیزوں کو چند چیزوں کے ساتھ تعلق دے کر اس کے مقید اور مطلق رکھا جا سکتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ مؤکد اور ادات قصر ان کے ساتھ صرف حکم اور تعلق کو مقید کیا جا سکتا ہے، اور تابع کے ساتھ مسند الیہ اور مسند اور اس کے متعلق کو مقید کیا جا سکتا ہے. یہ سب پیچھے مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں. شرط کے ساتھ صرف مسند کو مقید کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مقام جس کے مناسب یہ تھا کہ بھئی مسند کو شرط کی قید سے مطلق رکھا جائے جیسے زید قائم، تو وہ اس مقام کے مبین ہوگا جہاں پر مسند کو شرط کی قید کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہوگا، جیسے زید قائم ان قام محمد. یہ اسی طرح مفعول کے ساتھ جو ہے وہ صرف مسند الیہ مسند اور اس کے متعلق کو مقید کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں پر مناسب یہ تھا کہ مسند الیہ کو مفعول کی قید سے مطلق رکھا جائے تو وہ اس مقام کے مبین ہوگا جہاں پر مفعول کی قید کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہوگا. پہلے کی مثال جیسے جاء ضارب، دوسری کی مثال جیسے جاء ضارب زیدن. اور وہ مقام جس کے مناسب مسند کا اطلاق ہے کہ مسند کو مطلق رکھا جائے تو وہ اس مقام کے مبین ہوگا جہاں پر اس کو مفعول کی قید کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہوگا علی ھذا القیاس. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مؤکد اور ادات قصر کے ساتھ صرف حکم اور تعلق کو مقید کرتے ہیں، تابع کے ساتھ مسند الیہ مسند اور اس کے متعلق کو مقید کرتے ہیں، اور مسند کو شرط کو صرف مسند کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے، اور مفعول کو مسند الیہ مسند اور اس کے مسند کے متعلق کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے.
تو یہ ذرا تفصیل طلب بات تھی، غور طلب بات تھی، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آگے تفتزانی رحمہ اللہ نے اس کے بعد ما یشبہ ذالک کا الفاظ ذکر کیا، اس سے مراد حال اور تمیز ہے، اور ان دونوں کے ساتھ صرف مسند علیہ اور مسند کے متعلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ لہذا وہ مقام جہاں پر مسند علیہ کو حال یا تمیز کی قید سے مطلق رکھنا مناسب تھا، جسے جاء زید طاب محمد، تو وہ اس مقام کے مبین کہلائے گا جہاں ان کو حال یا تمیز کی قید سے مقید کرنا مناسب ہوگا، جیسے جاء زید راکبا اور طاب محمد نفسا۔ اسی طرح وہ مقام جہاں پر مسند کے متعلق کو حال یا تمیز کی قید سے مطلق رکھنا مناسب ہو، جیسے رکبت الفرس او اشترط 20، وہ اس مقام کے مبین کہلائے گا جہاں اس کو ان کے ساتھ مقید کرنا مناسب ہوگا، جیسے رکبت الفرس مسرجا او اشترط 20 غلاما۔ اب کی ساری تفصیل ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اجزاء جملے کے ساتھ جو مقتضیات احوال کا تفاوت ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ تفصیل اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ یہ وہم دور ہو جائے کہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق دیا جا سکتا ہے، نہیں، بلکہ تعلق جس کا جو ہوگا وہ ہم نے بیان کر دیا ہے کہ بعض مخصوص چیزوں کا بعض مخصوص چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، ان کو بعض کے ساتھ مقید کیا جا سکتا ہے، سب کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اطلاق اور مقید کی بحث کے بعد آگے جو بحث تھی جو ماتن بیان کر رہے تھے وہ تھی تقدیم کی۔ تو شارح نے فرمایا کہ اگر کسی مقام پہ مسند علیہ کو مقدم کرنا مناسب ہو تو اس مقام کے مبین ہوگا جہاں پر مسند علیہ کی تاخیر مناسب ہوگی، جیسے فی الدار رجل اور زید قائم ان میں۔ اسی طرح اگر کہیں مسند کی تقدیم مناسب ہو قام زید جیسے، تو وہ اس مقام کے مبین کہلائے گا اور ہوگا جہاں پر مسند کی تاخیر مناسب ہوگی، جیسے زید قائم۔ اسی طرح اگر کسی مقام پہ مسند کا متعلق یعنی مفعول اس کی تقدیم مناسب ہو، جیسے زید ضربت، تو اس مقام کے مبین کہلائے گا جہاں پر اس کی تاخیر مناسب ہوگی، جیسے ضربت زید۔ تو شارح نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی مقام کے مناسب مسند علیہ یا مسند یا اس کے متعلق کا ذکر ہو یا اس کی تقدیم ہو تو وہ اس مقام کے مبین ہوگا جہاں پر مسند علیہ یا مسند یا اس کے متعلق کا مؤخر کرنا اور یا پھر حذف کرنا جو ہے وہ مناسب ہوگا۔ اور آگے شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو خلاف مصنف کا قول تھا اس کی تعریف بیان، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلاف جو ہے وہ تنکیر کی ضد تعریف، اطلاق کی ضد تقیید، تقدیم کی ضد تاخیر اور ذکر کی ضد حذف سب کو شامل ہے، جس کو ہم نے تشریح کے دوران بیان کر دیا تھا۔ آگے اس کی تفصیل علم المعانی میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اس ساری بحث کو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ماتن کے تتبع میں یوں بیان کیا ہے کہ فمقام، ماتن نے کہا ہے کہ ہر مقام من التنکیر، تنکیر کا، والاطلاق، اطلاق کا، والتقدیم، تقدیم کا، والذکر اور ذکر کا، یبین مبین ہے مقام خلافی، ان کے خلاف کے مقام، یعنی ہر ایک اپنے خلاف کے مقام کے مبین ہے۔ فرماتے ہیں اے خلاف کل منہا، ان میں سے ہر ایک خلاف ہے اپنے ذکر کردہ کے، یعنی مطلب ماتن کا یہ ہے کہ ان المقام الذی، وہ مقام جہاں مناسب ہے مسند علیہ کی تنکیر یا مسند کی تنکیر، تو وہ مبین ہے اس مقام کے جہاں پر مسند علیہ اور مسند کی تعریف مناسب ہے، یعنی ان کو معرفہ لانا۔ اسی طرح حکم کے اطلاق کا جو مقام ہے یا تعلق کے اطلاق کا جو مقام ہے یا مسند علیہ کے یا مسند کے اطلاق کا جو مقام ہے تو وہ مبین ہے ان تمام کی مقید کے مقامات سے، کسی موقت کے ساتھ یا کسی ادات قصر کے ساتھ یا کسی تابع کے ساتھ یا کسی شرط کے ساتھ یا مفعول کے ساتھ یا حال یا تمیز جو ان کے مشابہ ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طرح وہ مقام تقدیم المسند الیہ، اور مسند الیہ کے مقام کی جہاں پر تقدیم ہے یا مسند کی تقدیم ہے یا اس کے متعلقات کی تقدیم کا مقام ہے وہ مبین ہے ان تمام کے مؤخر کردہ مقامات کے۔ اسی طرح ان سب کے ذکر کے مقامات مبین ہیں ان تمام کے حذف کے مقامات سے۔ تو فقولہ خلافہ، تو یہ جو ماتن نے مقام خلافی کا ہے شامل لما ذکرنا ہو، ان تمام کو شامل ہے، یعنی اجزائے جملہ کے جتنے بھی مقتضیات احوال ہیں تو شارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر، کہ ان سب کے مقامات ان کے
خلاف کے مقامات کے مباین ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب مقامات میں تفاوت آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مقتضی احوال بھی مختلف ہوں گے، متفاوت ہوں گے، اور اسی کو جو ہے وہ ماتن علی الرحمہ نے اپنے اس جملے میں بیان کیا ہے، جس کی شارح نے ابھی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔